साहब आपने फरमाया कि हम अपने बच्चों के अखलाक अच्छे करें और अखलाक अच्छे करने के लिए हम अपने बच्चों को कुरान करीम की तरफ लाएंगे और ख़ास तौर पर कुरान की तजवीद के साथ साथ कुरान करीम की जो है जो उसका तर्जुमा है वो भी बच्चों को सीखने का मौका कोई फराहम करे, कोई ऐसा इदारा हो, तो ये यकीनी बात है। इसके अलावा आपने ये भी बात फरमाई, आज हमारे इस माशरे में लोग बड़े परेशान हैं, ख़ास तौर पर फाइनेंशली आपको पता है कि बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो इसको सॉल्व करने के लिए भी आप यही फरमा रहे हैं कि कुरान करीम की तरफ आ जाएं। इसमें हर तरह का जो है रहमतुल्लाह, कैसे हैं सब? खैरियत से हैं माशाल्लाह। मैं आपका मेज़बान सैयद रफ़ीक बुखारी, मेरे साथ मेरे मेहमान हैं आज हाफिज़ शाहनवाज साहब। हाफिज़ साहब कैसे हैं? खैरियत से हैं माशाल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। तबीयत कैसी है आपकी? बिल्कुल खैर माशाल्लाह। बच्चे सब खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाफिज़ साहब आपको ज़हमत दी है, आपसे सिर्फ ये पूछना चाहेंगे कि आज ऑडियंस को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे किसी एतबार से भी? मैं इस हवाले से ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि आज जो है जो हमारा सबसे बड़ा मुश्किल मरहला है वो ये है कि जो अखलाक की जो दिवालिया हो रहा है और अखलाक का हर कोई रोना रो रहा है और किरदार के ऊपर जो है वो सभी लोग बात करते हैं और किरदार के हवाले से बड़े बड़े इदारे परेशान हैं। तो इस हवाले से जो है सबसे हमारे लिए किरदार साजी में कुरान हकीम जो है वो सबसे जो किताब हिदायत भी है। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वला रत्बिन वला यअबिस्मिल्लाह फ़ी किताबिन मुबीन, कि कोई खुश्क और तर चीज़ ऐसी नहीं है जो इस किताब में मौजूद ना हो। और वो इस किताब में फिर हमें इसके बारे में कैसे आगाही होगी, ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो कुरान को तर्जमे के साथ जब हम पढ़ेंगे समझेंगे तो हमें हर वो बात मिलेगी जो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए और आने वाली नस्लों के लिए तरबियत का ज़रिया बनेंगी। तो मेरा सबसे यही रिक्वेस्ट है और तमाम आपके जितने भी ऑडियंस हैं जो सुनने वाले हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि खुदारा कुरान को सिर्फ महज तिलावत तक जो कि अब वो भी ख़त्म हो गई है और ख़त्म होती जा रही है, उस तक महदूद ना करें बल्कि तर्जमे के साथ और इसको पढ़ने की ज़रूर कोशिश करें और अपने बच्चों को भी इसके ऊपर लेके आएँ। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब कुरान अपना ख़ुद एक पैगाम इन बच्चों में और वो अपना असर डालता है, जब ये बच्चे पूरे कुरान के तर्जमा से और मुफस्सर उससे जुड़ेंगे तो इंशाअल्लाह उनकी तरबियत में बहुत अच्छा बेहतरी भी आएगी और इंशाअल्लाह जो है बिला शक व शुबा यानी वो कौमें आप देखेंगे जी सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अजमईन के दौर से लेकर आज तक जिन कौमों ने कुरान को थामा, अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में भी सरबुलंद किया और आखिरत में अल्लाह ताला सरबुलंदी अता फरमाएगा। ये हो ही नहीं सकता कि हम किताब हिदायत को थामें और हम भूखे नंगे प्यासे रहें, ये कभी भी नहीं हो सकता। अल्लाह तबारक व तआला जो है उन कौमों को हमेशा उरूज अता फरमाता है जो उसकी किताब के साथ थामे रहेंगे। अल्लाह ताला तो अग़यार को भी इतना कुछ नवाज रहा है जो उसके मुखालिफ हैं या उसका इनकार कर रहे हैं। कि जाए कि जब मुसलमान जो है वो किताब हिदायत को थामेंगे तो कैसे हो सकता है कि दुनिया में जी बिल्कुल सही फरमाया। लेकिन एक और सवाल है हज़रत आपसे मेरा कि अगर हम कुरान करीम को मिसाल के तौर पर बसा औक़ात जो है पस पुश डाल देते हैं, हम चाहते हैं कि यार हम साइंस सीखें, हम अंग्रेज़ी सीखें, हम दीगर जो उलूम है वो सीखें, तो क्या इन उलूम का भी कुरान करीम से कोई ताल्लुक़ बनता है? देखें तमाम उलूम का जामे और मंबा जो है वो कुरान मजीद है और इसका माखिज़ भी कुरान मजीद है। और इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कुरान मजीद की तिलावत या तर्जुमा आपने पढ़ लिया और बकिया तमाम उलूम को पस पुश डाल दिया, बल्कि कुरान तो उन उलूम की तरग़ीब देता है। हमारे आबा व अजदाद देखें, असलाफ़ देखें तो वो एक ही वक्त में साइंटिस्ट भी थे, वो आलिम भी थे, मुफ्ती भी थे, इसके अलावा जो है वो बेहतरीन हुक्मरान भी थे, तो वो सारे बेहतरीन सिपहसालार भी थे। तो जब नमाज का वक्त होता तो वो इमाम भी बन जाते थे और वो सारे मामलात उनके साथ थे। तो उन्होंने बकिया उलूम को पस पुश नहीं डाला और ना ही कुरान इसमें किसी चीज़ की नफ़ी करता है, बल्कि कुरान तो उनकी तायीद करता है, उनके उसूल की तायीद करता है। मेरा कहने का मकसद ये है कि उन तमाम उलूम के साथ इसको भी कुरान मजीद को भी यकीनन। तो आप माशाल्लाह इल्म फाउंडेशन के हवाले से भी माशाल्लाह वहाँ भी आपकी मसरूफ़ियत है, ज़रा अपना वो भी तारुफ़ करा दें ताकि इल्म फाउंडेशन में एज ए डिप्टी हेड मैं कुरान प्रोग्राम जो है वो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह उसमें काम कर रहा हूँ। और हमने बच्चों के लिए एक पूरा कुरान का सिलेबस तैयार किया है जो अक्रॉस पाकिस्तान तकरीबन कोई 45 लाख किताबें अभी तक हम शाया कर चुके हैं और इस वक्त 22 लाख बच्चे उस सिलेबस से गुजर रहे हैं। और ये पहला मुतफ़क्का तर्जुमा कुरान हकीम है जो पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा जो है इत्तेहाद तंज़ीमात मदारिस के उलमा ने इसके ऊपर इत्तफ़ाक़ किया है
اور اس وقت وفاقی وزارت تعلیم اور اتحاد تنظیمات مدارس کی طرف سے الحمدللہ یہ پہلا متفقہ ترجمہ قرآن حکیم ہے، اور یہ اس قوم کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ وہ لوگ جب وہ کہتے تھے کہ ہم کس کا ترجمہ پڑھائیں تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ کیونکہ ہر ایک مسئلے کا یہ ایک بیس تھی کہ یہ اس کا شیعہ کا پڑھائیں، سنی کا پڑھائیں، بریلوی کا پڑھائیں، اہل حدیث کا پڑھائیں، تو ہم یہ کہتے تھے وہ یہ ایک متفقہ ترجمہ قرآن حکیم ہے، آپ اس کو پڑھائیں، اس پہ تمام مکاتب فکر کا الحمدللہ۔ یہ بھی بتائیے گا ماشاء اللہ آپ کی جو یہ جدوجہد ہے، یہ جو آپ کی محنت ہے، یہ اسکولز وغیرہ، کالجز، یونیورسٹیز وغیرہ ان کی لیول تک بھی یہ معاملات پہنچ؟ الحمدللہ اس وقت ہم اسکول لیول پہ تو پورے پاکستان میں الحمدللہ KPK کے اندر باقاعدہ پارٹ آف سلیبس ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مختلف جو اسکول آف چینز ہیں اس کے اندر بھی الحمدللہ اس طرح بیریہ فاؤنڈیشن ہے، پاکستان ایئر فورس ہے، پاکستان نیوی ہے، اس طرح دار ارقم ہے، ایجوکیٹرز ہیں، اس طرح مختلف برانچز ان کے اندر بھی الحمدللہ چل رہا ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ کے 120 اسکولوں میں چل رہا ہے، باولپور ڈسٹرکٹ میں، پورے باولپور میں گورنمنٹ کی سطح پہ چل رہا ہے۔ پنجاب نے ابھی جو اسکیم آف اسٹڈی جو ہے وہ الحمدللہ اپروو کی ہے، وہ بھی ہماری اسکیم آف اسٹڈی ہے، اور میں سب سے بڑی بات یہ کہوں کہ اتنا بڑا کام الحمدللہ ثم الحمدللہ فی سبیل اللہ فری آف کاسٹ تمام سروسز ہماری ان فاؤنڈیشن کی ہیں، اور یہ سلیبس بھی تمام اداروں کو فری آف کاسٹ۔ میں یہ آخر میں آپ سے جو ہے درخواست کرنا چاہوں گا، اگر یہ جو آڈینس ہے ہماری جو ویڈیو حضرات دیکھ رہے ہیں، اگر وہ چاہ رہے ہیں کہ علم فاؤنڈیشن کی کچھ مطالعہ قرآن کریم کی کچھ بکلیٹ ہے یا بکس ہیں، اگر وہ لینا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے ان کو کیا کرنا پڑے گا؟ اچھا، ان کے لیے سادہ سی ہے، ہمارا ویب سائٹ پر ہمارے www.tif.edu.pk یہ ہماری ویب سائٹ ہے، آپ اس کا وزٹ کریں، اور اس پہ الحمدللہ ایک کوئی بھی ادارہ لگوانا چاہتا ہے تو ایک ریکویسٹ فارم وہاں پہ موجود ہے، وہ اس میں ہمیں بھجوا دیں، ہم کتابیں ان تک بھجوا دیں گے، سافٹ کاپی اویلیبل ہے اور اس کے علاوہ جو ہے تمام اداروں کو یہ سلیبس الحمدللہ ہم یہ بھی بتائیے گا، کچھ لوگ جو ہے نا میسیجز کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں آن لائن قرآن کریم کی تفسیر سیکھنی ہے، اس حوالے سے کوئی آپ اپنی رائے دینا چاہیں؟ اس میں ہمارا جو ہے ایک باقاعدہ سے جو ہے یہی قرآن مجید کا پورا سلیبس جو ہے اس وقت اپلیکیشن کی صورت میں موجود ہے، اور آن لائن بھی جو ہے وہ وہاں سے سیکھ سکتے ہیں، اور اس میں ہمارے جو پروگرام ڈائریکٹر ہیں، معروف اسکالر ہیں، میڈیا کے اسکالر ہیں جناب شجاع الدین شیخ صاحب، انہوں نے پورا جو ہے وہ اس میں پڑھا کے دکھایا گیا ہے، بچوں کو پڑھا کے سمجھایا ہے، وہ آپ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اس سے ہمارے سارا کورسز الحمدللہ کیے جا سکتے ہیں، اور ان کو وہیں سے ان کو سرٹیفکیشن بھی فرمائیے گا کہ ماشاءاللہ آپ کا یہ بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے، لیکن ساتھ میں ایک میں مزید بات ایڈ کرنا چاہوں گا، کچھ لوگ جو ہے قرآن کریم کی جو تفسیر ہے، ٹرانسلیشن ہے، وہ اردو میں سمجھتے ہیں، لیکن آپ نے انگلش میں بھی کام کیا تاکہ وہ باہر کی جو لوگ ہیں، جو کنٹریز کے لوگ ہیں، الحمدللہ یہ ہمارا کیونکہ 7 حصوں میں یہ پورا ایک نصاب موجود ہے، اس کے پہلے 2 حصوں کی انگلش میں بھی ٹرانسلیشن ہو چکی ہے، اور ہم کیونکہ یہاں پہ سندھ میں ہیں تو سندھ کے جو علاقے ہیں ان کے لیے بھی الحمدللہ یہ سندھی میں بھی 2 حصے شائع ہو چکے ہیں، تو وہ لوگ جو انگلش میں اس کو لینا چاہیں گے انگلش میں بھی الحمدللہ اویلیبل ہے، اور سندھی میں بھی اویلیبل ہے، اور آنے والے وقتوں میں ہم دیگر زبانوں میں بھی اس کو فرمائیے گا کہ اگر بچے سیکھنا چاہ رہے ہیں، بچوں کا کیا مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے؟ جیسے اگر 3 کلاس کا بچہ ہے، 2 کلاس کا بچہ ہے، اگر وہ آپ کے ترجموں کو سمجھنا چاہ رہا ہے، چونکہ ظاہر ہے ان کا جو لیول ہوتا ہے وہ یقیناً جو ہے بڑا کم ہوتا ہے، الفاظوں کی جو ایک مشکل ورڈنگ ہوتی ہے، تو اس حوالے سے ان کے چھوٹے بچوں کے حوالے سے بھی کوئی کام کیا آپ نے؟ جی، اصل میں بنیادی طور پر یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا، یہ جو ہمارا سلیبس ہے اس کا لیول ہی ہم نے 3ری کلاس سے 3rd کلاس کے لیول پہ رکھ کر بچوں کو یہ والا معاملہ کیا ہے، اور بچے جو 3ری کلاس سے اس سلیبس کو اس کے اندر ہم نے وہ بات رکھی ہے کہ جو 8 سال کا بچہ ہے وہ اس کو بہت اچھے طریقے سے الحمدللہ سمجھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، اور اسی لیول سے اس کا آغاز ہوگا۔ انیشیل کلاسز کے اندر کیونکہ ناظرہ قرآن ہے تو ناظرہ قرآن میں ہمارا ایک تلاوت قرآن ہے، وہ بچوں کو پڑھنے کا طریقہ، معاملات اور سب چیزیں جو ہے اس کا ایک الگ نصاب ہے جو کلاس 1 سے لے کر کلاس 3 تک ہوگا، اور 3 سے آنورڈ 12 تک جو ہے وہ الحمدللہ جو ہے وہ ترجمہ قرآن وغیرہ تو اس کو بچے اس کو پڑھیں گے اور سیکھیں گے۔ بات فرمائی نہیں کہ بچوں کو آپ کسی طرح ترجمے یا تفسیر کے کسی درجے میں مختصر تفسیر کی طرف لے کر جا سکتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ ہم قرآن کریم کے 5 حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ قرآن کو بہترین طریقے سے تجوید کے ساتھ پڑھنا نا، بالکل، تو اس حوالے سے بھی کوئی کام کیا ہے تجوید کا؟ کیونکہ یہ تو لازم ملزوم ہے، جو پہلا مرحلہ ہے وہ آپ کے علم میں بھی ہوگا کہ ناظرہ اور تجوید کا ہوتا ہے، اور اگلا مرحلہ جو ہے وہ ترجمہ قرآن کا ہے۔ ہمارا ایک شعبہ تلاوت جو ہے وہ اسی نیج پر کام کر رہا ہے، اس کی کچھ چیزیں اور اس میں الحمدللہ ہماری ویب سائٹ پر موجود ہیں، اور وہ اس میں سکھانے کا طریقہ، تجوید سکھانے کا طریقہ، وہ سب چیزیں الحمدللہ اس پر موجود ہیں، وہ دیکھی جا سکتی ہیں۔ ماشاء اللہ۔ اچھا حضرت صاحب، آپ سے درخواست ہے کہ یہ یوٹیوب چینل ہے
ہے، اس حوالے سے آپ فرما دیں کہ اس کو سبسکرائب بھی کیجیے۔ جی بالکل، ماشاءاللہ ہمارے سید رفیع بخاری شاہ صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور ان کی جتنی بھی ویڈیوز ہیں میں بھی دیکھتا رہتا ہوں، اور الحمدللہ تمام جو ہے وہ بہت اچھا، یہ اس پہ پیغام بہت اچھا دیتے ہیں، اور خالصتاً دینی مزاج کے لحاظ سے دینی کام کو پروموٹ کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور چیز کو بھی یہ پروموٹ نہیں کرتے۔ تو میں آپ سب حضرات سے گزارش کروں گا کہ ان کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ان ویوز کو آگے بڑھایا کریں۔ ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ، دعاؤں کی درخواست انشاءاللہ جی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہم ترین دروس دیکھنا نہ بھولیے، صرف ایک کلک کی دوری پر آپ کی پسندیدہ ہیں دروس قرآن یا پھر تجوید قرآن یا مختلف لیکچرز، ہر لمحہ قرآن کریم سیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا یوٹیوب چینل۔ جزاکم اللہ خیراً۔